الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين صدق الله العلي العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارہ پہلا الف لام میم، سورہ دوسری البقرہ، آیت نمبر 45. خشوع اور پرسکون طریقے سے نماز پڑھنا. ہمارا حال آج کیا ہے؟ میں نے سرکار غوث پاک کی نماز کے بارے میں بتایا کہ سانپ آ گیا آپ کے ہٹا دیں. آج ہمارا حال یہ ہے کہ اگر مچھر بھی ہم کو کاٹ دے، کھٹمل بھی کہیں نظر آ جائے چھوٹا سا، تو ہم ذہن منتشر ہو جاتا ہے، یہاں کھجا وہاں کھجا، پریشان ہو جاتے ہیں، بالکل برداشت ہی نہیں ہوتا. اور نماز میں تو اور زیادہ ہوتا ہے، کھانسیاں آ رہی ہے پوری یہاں وہاں، کبھی اس نے کھانسا بھی وہ کھانس رہا ہے. سکون ہے ہی کہاں؟ ہمارے اسلاف کی نمازیں ایسی رہیں کہ ایک بزرگ کے بارے میں، غالباً تابعی تھے وہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سجدہ ایسا کرتے تھے اور ایسا طویل کرتے تھے سجدہ کہ پرندے سمجھتے کہ یہ کوئی پتھر ہے. اتنے سکون کے ساتھ اس پر آ کر بیٹھ جاتے آپ کے اوپر پرسکون طریقے سے، ایک دم خاموش، ایک دم. ہمارا سکون کہاں ہے؟ ایک مسئلہ سمجھ لیجئے کہ کھجانے کا جو معاملہ ہے نا، ہاتھ کو حرکت دینا، عمل کثیر اور عمل قلیل. عمل کثیر یہ کہ دور سے اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو کو سمجھ میں ایسا لگے کہ نماز نہیں پڑھ رہا، کچھ کام کر رہا ہے. اس میں علماء نے کہا کہ دونوں ہاتھوں سے جو کام کیا جائے وہ عمل کثیر ہے. یعنی کوئی اگر دور سے دیکھے تو اسے لگ جائے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا، کہ کچھ اور کام کر رہا ہے، جیسے ازار باندھ رہا ہے یا کرتا پہن رہا ہے یا کچھ اور کام کر، بٹن لگا رہا ہے دونوں ہاتھوں سے. اسے یہ یعنی زیادہ دیر تک آپ نے عمل کثیر کیا تو نماز گئی. عمل کثیر سے مطلب ختم. لوگوں کو یہ لگا اگر دوسرے کہ بھائی نماز نہیں پڑھا کچھ کام کر رہا ہے تو وہ نماز فاسد ہو گئی. اب عمل قلیل یہ کہ چھوٹا سا عمل ذرا دیر کے لیے، اس کی اجازت ہے، پر کیسی؟ 2 مرتبہ. جیسے آپ نے کھجایا، کھجلی کہیں ہوئی، آپ نے ہاتھ اٹھایا اور کھجا کر پھر سے باندھ دیا. ایک بار آپ نے کیا، پھر ہوئی، آپ نے پھر سے اٹھایا، کھجا کر باندھ دیا. 2 مرتبہ. تیسری مرتبہ اگر آپ نے اٹھا لیا آپ کی نماز فاسد ہوگی. نماز ایک رکن میں 3 مرتبہ کی، 2 مرتبہ کی جگہ تیسری مرتبہ فاسد ہو جاتی. اب یہ سمجھ لیجیے، اب یہ بار بار کھجاتے ہیں، کبھی سر پہ، کبھی کاندھے پر، کبھی یہاں کبھی وہاں، بار بار، نماز بچی ہی نہیں ہے. سب سوچیے، یہ خشوع، یہ پرسکون، سکون کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ ہے سکون کے ساتھ پڑھنا ہے. اب ہمارا سکون کہاں ہے؟ ہم نے تو نماز ہی فاسد کر دی نا. کئی بار کھجا دیتے ہیں، کئی بار ہاتھ میں آوا لگا لیتے ہیں، کئی بار کیا کیا کرتے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیے، آپ کسی بڑے منسٹر کے سامنے اگر جانے کا موقع ملے تو آپ یہ حرکتیں کریں گے؟ بلکہ اس کے سامنے آپ خاموشی سے کھڑے رہیں گے، سنیں گے اس کی بات، جو آپ کو کہنا ہے وہ خاموشی سے کہیں گے، ادب کے ساتھ ایک دم اٹینشن ہو کر کہیں گے. کوئی بڑا ہے، کوئی منسٹر ہے، کوئی آفیسر ہے، کوئی بہت بڑا کمشنر ہو گیا، کچھ ہو گیا، کیا وہاں جا کر کے کھجا رہے ہیں، کھانس رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، وہ تو اٹھا کے بولے پھینکو باہر اس کو، نکال، کون ہے بدتمیز. اب وہاں تو آپ کا یہ حال ہے، اور جو سب سے بڑا بادشاہ، جو رب العالمین ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہو رہی. کہاں ہے آپ کا سکون؟ کہاں ہے آپ کا ادب؟ یہ تو اس کا کرم ہے کہ کھڑے ہونے بھی دے دیا آپ کو، اور آپ یہ حرکتیں کر رہے ہیں. سکون ہے ہی کہاں؟ دل کہاں ہے؟ منتشر ہے، خیالات منتشر ہیں. نہ دل میں سکون ہے، نہ بدن میں سکون ہے. بدن بھی یہاں وہاں ہل رہا ہے اور دل تو پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہا ہے. تو سکون کے ساتھ پڑھنی، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنی. اسلاف کی نمازیں یہ رہی کہ وہ بھی غالباً صحابی ہیں کہ آپ کا یہ حال تھا نماز میں، لوگ کچھ پتہ ہی نہیں چلتا تھا. آپ کے بدن کے کسی حصے میں کچھ چوٹ لگ گئی، کاٹنا تھا اتنا حصہ،
لوگوں نے کہا کہ اگر ایسے ہی کاٹیں گے تو ان کو تکلیف ہوگی زیادہ، کچھ مطلب ذرا کاٹنا تھا. سب نے مشورہ کیا کہ بھائی جب یہ نماز پڑھے تو کاٹ کر وہ اتنا حصہ ہٹا دینا ہے، وہ مطلب علاج کر دینا ہے، تو ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا. اور وہی کیا، نماز میں لگے، لوگوں نے کاٹ بھی دیا، علاج کر بھی دیا. وہ بعد میں دیکھا تو خون کا ہو گیا ہوگا، بدن کاٹ دیا گیا، ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا. یہ نماز ہے. ایسا خشوع، ایسے پرسکون طریقے سے نماز پڑھو. کہاں ہے ہماری نماز؟ کہاں ہے؟ ہمارا کیا حال ہے؟ اللہ ہمیں واقعی صحیح معنوں میں خشوع عطا فرما، صحیح معنوں میں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنا دے میرا پروردگار. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اور صحابہ کا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت بڑی خاصیت، بلکہ میرے سرکار کا معجزہ ہے یہ، اور ہمارے ایمان کی، ہمارے عقیدے کی پختگی ہے. اور یہ کوئی یہاں وہاں کی بات نہیں، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. جب بولتے ہیں صحیح حدیث، صحیح حدیث لیجیے، صحیح حدیث مسلم شریف میں یہ حدیث پاک ہے. اور باب ہی وہی ہے کہ پرسکون طریقے سے خشوع کے ساتھ نماز پڑھنا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، تم کیا سمجھتے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں صرف آگے دیکھتا ہوں، صرف قبلے کی طرف دیکھتا ہوں، صرف قبلے کو جانتا ہوں؟ ایسی بات نہیں ہے. فرماتے ہیں فواللہ ما یخفا علی رکوعکم ولا سجودکم انی لأراکم وراء ظہری. یہ مسلم شریف. سبحان اللہ. کیا صحابہ اس وقت میں نیا جو دور تھا جو اسلام میں، صحابہ بھی پرسکون نہیں ہو، مطلب بالکل نئی باتیں تھیں. اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تم جو پیچھے حرکتیں کرتے ہو، یہ سوچتے ہو کہ میں پیچھے نہیں دیکھ رہا ہوں، مجھے پتہ نہیں چل رہا ہے؟ قسم خدا کی، قسم کے ساتھ میرا آقا فرماتے ہیں واللہ، قسم خدا کی، میں تمہارے رکوع کو بھی دیکھتا ہوں، تمہارے خشوع کو بھی دیکھتا ہوں. انی لأراکم رکوعکم وخشوعکم انی لأراکم وراء ظہری ما یخفا علی رکوعکم ولا سجودکم. رکوع بھی نہیں چھپا تمہارا، خشوع بھی نہیں چھپا مجھ سے. اور پھر فرماتے ہیں میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. سبحان اللہ. لا اراکم وراء ظہری. ایک حدیث پاک میں رکوعکم و سجودکم فرمایا، ایک میں رکوعکم و خشوعکم بھی آیا ہے. کیا ہی لوگوں کو گمراہ کرنے سے فرصت نہیں ملتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو دیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی. پڑھ تو رہے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں، اور پھر کیا؟ اب یہاں پر ثابت کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو علم غیب پتہ چل جا رہا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب اللہ نے عطا فرمایا ہے. پیچھے سے دیکھنا، اپنے پیٹھ کے پیچھے کا دیکھنا، یہ آپ کی اور میرے بس کی بات نہیں ہے. ظاہر بات ہے، یہ نبی کا معجزہ ہی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیچھے کا یہ غیب ہے، جو غیب ہمارے پیچھے جو غائب ہے، میرے آقا وہ بھی دیکھ رہے ہیں. یہ علم غیب ہے، باقاعدہ دیکھ رہے. فرما رہے میں تمہارے پیچھے، اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. اور پھر رکوعکم و خشوعکم، خشوع کے بارے میں میں نے تفصیل سے کہا کہ دل کے سکون کو بھی خشوع کہتے ہیں. اب یہاں پر رکوع فرمایا. رکوع ظاہری سکون، ظاہر میں تم کس طریقے سے سکون کے ساتھ بدن پرسکون طریقے سے نماز پڑھتے ہو وہ بھی دیکھ رہا ہوں، اور میرے اوپر تمہارا خشوع بھی نہیں چھپا ہوا ہے. یعنی تمہارے دل میں جو چل رہا ہے، وہ تمہارے دل کے خیالات بھی مجھ پر چھپے ہوئے نہیں ہیں، وہ بھی ظاہر ہے. مجھے تمہارا ظاہر بھی نظر آ رہا ہے، تمہارا باطن بھی، تمہارے جو دلوں میں جو چل رہا ہے وہ بھی مجھے نظر آ رہا ہے، وہ بھی دیکھتا ہوں. یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ اب اور کیا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. یہ ہمارا ایمان، یہ ہمارے آقا بریلے کے تاجدار اعلیٰ حضرت نے فرمایا. اور کیا چھپے گا؟ اور خود یہ حدیث پاک فرما رہے ہیں کہ تمہارے رکوع بھی نہیں چھپے، تمہارے خشوع بھی نہیں چھپے، تمہارے دلوں کے حال بھی جانتے. اس میں پھر کیا لوگوں کو کیا سمجھ ہی میں نہیں آتا، کیوں یہ سب وسوسوں میں پڑے ہوئے ہیں. بولتے ہیں پھر وہ اس کی تعویلیں کرتا ہے، ارے وہ صرف نماز میں وہ حال تھا، اس کے بعد نہیں ہوتا تھا ایسا، صرف نماز میں. اچھا
یعنی اللہ نے ایک چیز عطا کی اور بعد میں چھین لی اپنے حبیب سے. نماز پڑھتے تھے وہ چیز دے دی گئی, نماز ختم ہوئی وہ چیز چھین لی گئی, نماز میں پھر دے دی پھر چھین لی, پھر پانچوں وقت یہی چلتا رہتا تھا. یہی تھا, یہی نبوت تھی اور یہی رحمانیت تھی کہ دے رہے ہیں اور لے رہے ہیں واپس. معاذ اللہ رب العالمین, مذاق بنا دیا ہے نبوت کا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ فرمایا نا کہ ہر آنے والی گھڑی تمہاری پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی. اب دیا تو حالت بہتر ہو گئی, پھر چھین لیا تو حالت اس سے بری ہو گئی, اس سے نیچے ہو گئی. تو یہ تو قرآن کے خلاف ہو گیا نا. قرآن تو کہہ رہا ہے ہر گھڑی جو آ رہی ہے وہ بہتر ہوتی جائے گی. تو اگر علم دیا تھا تو حالت بہتر تھی, اب واپس لے لیا گیا تو حالت تو اب پہلے سے کم ہو گئی نا. تو یہ تو قرآن کے خلاف ہو گیا. اس پر تفصیل سے بات کبھی کروں گا انشاءاللہ, کبھی موقع رہا تو یہ سب غلط باتیں ہیں کہ نماز میں ہوتا تھا اس کے بعد یہ حالت ختم ہو جاتی تھی. ارے کیا ہے, ارے کس کے بارے میں بات کر رہے ہو یار؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بات کرو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھو, ان کے شان کو سمجھنے کی کوشش کرو, شیطانی وسوسوں سے بچو. اللہ ہمیں بچائے, اللہ وسوسوں میں پھنسنے والوں سے بھی بچائے, ان کی صحبتوں سے بھی بچائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ عرض یہی کرنا ہے کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ بالکل پرسکون طریقے سے نمازیں پڑھنی ہے. اللہ کے سامنے کھڑا ہوں, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, یہ سوچ کر کے نماز پڑھنی ہے سکون کے ساتھ. اور پھر انشاءاللہ عز و جل اس کا وہ انعام اور وہ نتیجہ حاصل ہوگا کہ آپ دیکھیں گے کہ واقعی ہمیں نماز کی جو ہے نماز کا فیضان مل رہا ہے, نماز کی برکتیں حاصل ہو رہی ہیں. پروردگار مجھے بھی آپ کو بھی خشوع و خضوع کے ساتھ صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. 5 وقت کا نمازی ہم سب کو بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. چینل سبسکرائب کریں, شیئر کریں, لائک کریں, لوگوں تک عام کریں, پہنچائیں, ثواب جاریہ حاصل کریں, مجھے بھی دلائیں.